ڈیئر ویورز، سوشل فیکٹری ٹی وی آپ کے لیے لاتا ہے قیمتی معلومات کا خزانہ، جسے حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی بنے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ کو موصول ہو سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ دجال قرب قیامت میں آئے گا، میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے۔ ناظرین، دجال لفظ دجل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے جھوٹ اور فریب۔ دجال اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ یہ فتنہ عظیم لوگوں کے ایمان کا امتحان ہوگا، سب سے بڑی آزمائش ہوگی۔ دجال کی پیشانی پر لفظ کاف پہ رے تحریر ہوگا، جو صرف اہل ایمان کو ہی نظر آئے گا۔ اس کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہوئی ہوگی کہ جہاں چاہے گا برسات برسائے گا اور جہاں چاہے گا قحط برپا کرے گا۔ اس کے ایک ہاتھ میں باغ جس کو وہ جنت کہے گا اور دوسرے ہاتھ میں آگ جس کو وہ دوزخ کہے گا۔ بظاہر جو اس کی جنت ہوگی وہ در حقیقت دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ ہوگی وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ تو اہل ایمان کے لیے یہ حکم ہوگا کہ ان کو دجال کے ہاتھ میں بظاہر جہنم کی آگ نظر آنے والی میں ہی کودنا ہے۔ دجال ایسی برق رفتار اسپیڈ سے چلے گا جو وہ پلک جھپکتے ہی اتنا فاصلہ طے کرے گا کہ انسانی عقل تصور بھی نہیں کر سکی۔ یہ اپنی شبدہ بازی سے مردوں کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ مکہ اور مدینہ کے علاوہ دنیا کے ہر کونے میں جا پہنچے گا اور یہ اعلانات کرے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں وہ مسیحا ہوں جس کا تمہیں انتظار تھا۔ ناظرین، جو اس کو نہیں مانے گا اس کو قتل کر دے گا، دنیا میں ایمان والوں کا قتل عام کرتا رہے گا۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب حضرت مہدی علیہ السلام کی قیادت میں مجاہدین اسلام کے ساتھ اس کی لڑائی شروع ہوگی۔ دجال کی حکومت 40 سال میں ختم ہو جائے گی۔ یہ پورا عرصہ دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا۔ پھر جب یہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو اللہ کے فرشتے اس کو روک کر واپس لوٹا دیں گے۔ ناظرین، ابھی جن 40 دن کا جو ذکر ہوا جس دوران دجال پوری دنیا کا سفر کرے گا، ان 40 دنوں میں سب سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ، تیسرا دن 1 ہفتہ اور باقی والے 37 دن عام دنوں کی طرح 24 گھنٹے کے ہوں گے۔ دجال جب یہ عرصہ پورا کرے گا اس کے بعد شام ملک میں جا پہنچے گا، جہاں حضرت امام مہدی علیہ السلام تو موجود ہوں گے ہی، اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آسمان سے ظاہر ہو کر دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار کے ساتھ اتر کر مسجد میں داخل ہوگا، اور یہ فجر کا وقت ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کو حکم کریں گے کہ فجر کی نماز با جماعت کرائیں، اس کی امامت کریں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز فجر ادا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو نکل رہی ہوگی جس سے دجال اس طرح پگھلنا شروع ہوگا جیسے نمک پانی میں حل ہوتا ہے۔ یہ خوشبو تا حد نگاہ محسوس ہوگی۔ تب دجال وہاں سے بھاگ نکلے گا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے تعاقب میں جائیں گے، یہاں تک کہ دجال کی پیٹھ میں تیر مار دیں گے، جس سے دجال ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہو جائے گا۔ ناظرین، دجال اس وقت کہاں ہے اور کب آئے گا؟ تو آنے کے متعلق تو میں اس ویڈیو کی شروعات میں آپ کو حدیث کے حوالے سے بتا چکا ہوں کہ جب قیامت قریب ہوگی اس وقت دجال نے آنا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے جن کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو ہم کچھ تذکرہ کر رہے تھے، تو فرمایا کیا تذکرہ کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت ہرگز نہ آئے گی حتیٰ کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں دیکھ لو، ان میں سے دھواں، جانور کا ظہور، سورج کا مغرب سے نکلنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نازل ہونا، یاجوج ماجوج، زمین کے 3 دھنسنے اور یمن سے آگ کا نکلنا، دجال اور وہ ہوا جو لوگوں کو دریا میں ڈال دے گی۔ ناظرین، حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں، ابھی تک زندہ ہیں،
ایک مسلم شریف کی حدیث ہے جس کے راوی بھی حضرت ابی سعید خضری ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دجال نکلے گا تو اس کی طرف مومنین میں سے ایک صاحب متوجہ ہوں گے، انہیں دجال کے سپاہی ملیں گے، اس سے کہیں گے کہاں کا ارادہ کر رہے ہو؟ وہ صاحب کہیں گے کہ میں اس کی طرف کا ارادہ کرتا ہوں جو نکلا ہے۔ وہ لوگ ان سے کہیں گے کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں رکھتے؟ وہ کہیں گے ہمارے رب میں پوشیدگی نہیں۔ پھر یہ لوگ کہیں گے اسے قتل کر دو۔ تو ان سپاہیوں کے بعض سپاہی ان سے کہیں گے کہ کیا تم کو تمہارے رب نے اس کے بغیر قتل کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ تو وہ انہیں دجال کے پاس لے جائیں گے۔ وہ مومن جب اسے دیکھ لے گا تو کہے گا اے لوگو، یہی وہ دجال ہے جس کا رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا تھا۔ ناظرین، یہ ایک لمبی حدیث ہے، میں آگے اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں کہ اس کے بعد دجال ان پر تشدد کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر ایمان لاؤ، مگر وہ مرد مجاہد انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جھوٹے مسیح ہو، جس پر دجال ان کے پاؤں چیرتا ہے، ان کے جسم کو چیر کر جسم کے 2 ٹکڑے کر کے ان کے درمیان چلتا ہے۔ اس دوران وہ صاحب کہیں گے کہ اے لوگوں، میرے بعد اب یہ کسی اور کے ساتھ کبھی نہیں کر سکے گا، جس کے بعد دجال ان کو پکڑ کر آگ میں پھینکیں گے۔ لوگ جسے آگ سمجھیں گے وہ دراصل جنت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ شخص اللہ کے نزدیک تمام لوگوں میں بڑی شہادت والا ہوگا۔ تو ناظرین، مشہور کتاب مشکات شریف میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ یہ صاحب مدینے سے نکلیں گے، غالباً حضرت خضر علیہ السلام ہوں گے، کیونکہ وہ اب تک زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے۔ آپ ہی پر دجال کا زور ختم ہوگا۔ ناظرین، اب دجال کی موجودگی کے متعلق حدیث کی روشنی میں آپ کو کچھ حقیقت بیان کرتا ہوں۔ مسلم شریف کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واقعہ سناتا ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو سنایا۔ یہ واقعہ 9 ہجری کا ہے، جب یہ 2 قبیلوں کے 30 ساتھیوں کے ساتھ دریا کے سفر پر تھے۔ طوفان نے 1 ماہ تک ان کے جہاز کو کہیں لنگر انداز ہونے نہیں دیا۔ پھر ایک دن دوسری کشتی میں سوار ہو کر ایک جزیرے میں پہنچتے ہیں، جہاں بڑا جانور جو سر سے لے کے پاؤں تک گھنے اور لمبے بالوں سے ڈھانپا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے جواباً کہا تم آگے جاؤ اس شخص کے پاس جو تمہاری خبر کا منتظر ہے۔ یہ جنگل میں کلیسا گئے تو دیکھا ایک دیو ہیکل آدمی جو بندھا ہوا تھا، اس کے گھٹنے اور ٹخنے لوہے کی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے ان سے بھی یہی سوال کیا۔ حضرت تمیم داری نے کہا ہم عرب ہیں اور اس طرح سفر کرتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو وہ بولا مجھے بیسان کے باغ کی خبر دو کہ وہاں پھل لگتے ہیں، اور بحیر تبریہ میں پانی موجود ہے یا نہیں، اور چشمے زگر کا بھی بتاؤ کہ وہاں پانی ہے، وہاں کے لوگ اس پر کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ سب اسی طرح موجود ہیں جس طرح آپ نے کہا۔ تو اس نے کہا ایک وقت آئے گا جب یہ سب نہیں رہے گا۔ ناظرین، جب یہ سوالات اور جوابات کا یہ سلسلہ ختم ہوا تو اس نے کہا کہ میں مسیحا دجال ہوں، ان قریب مجھے نکلنے کی اجازت دی جائے گی اور تب میں پوری دنیا میں گھومنا شروع کروں گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہاں فرشتے تلواروں کے ساتھ تعینات ہوں گے جو مجھے داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اس حدیث کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگاہ رہو کہ وہ شام یا یمن کے جنگل میں نہیں ہے بلکہ مشرق کی طرف ہے وہ، اور اپنے ہاتھ سے مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ ناظرین، حضرت تمیم داری اس واقعے سے پہلے ایک عیسائی تھے۔ اس واقعے کے بعد ایمان لائے اور ملک شام میں ان کی مزار موجود ہے۔ مدینہ کے مشرق میں سعودی عرب کے نجد کا علاقہ موجود ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کی موجودگی کا اشارہ کیا تھا۔
پھر کچھ جگہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایران کے علاقے اصفہان میں دجال کا خروج ہوگا، جہاں 70,000 یہودی اس کے لشکر میں شامل ہوں گے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ دجال کی پیروی کرنے والوں میں ایک بہت بڑی تعداد عورتوں کی بھی ہوگی، اور مسند احمد کی ایک روایت ہے کہ اس وقت مرد اپنی عورتوں کو مضبوط رسیوں سے باندھیں گے کہ کہیں دجال کی طرف نہ راغب ہو کے چل پڑے۔ ناظرین، اس وقت اسرائیل وہ ملک ہے جہاں یہ سب زیادہ تعداد میں یہودی رہائش پذیر ہیں۔ یہ عرصہ دراز سے اپنے مسیحا دجال کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے ربی کافی عرصے سے دنیا بھر کے یہودیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جب تک تم لوگ اسرائیل میں آ کے آباد نہیں ہو جاتے تب تک مسیحا نہیں آئے گا۔ اور آپ کو سن کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا کے مختلف ملکوں سے یہودی اسرائیل میں آباد ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پچھلے ماہ اسرائیل کے اخبار اسرائیل ٹوڈے کی مین ہیڈنگ تھی کہ اسرائیلی ربی مسیحا کے ساتھ ملاقاتیں کرتا رہا ہے۔ اس سے پہلے مارچ کے مہینے میں اسرائیل کے ہیلتھ منسٹر یعقوب لزمان نے ایک ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں امید ہے اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارے سالانہ مذہبی تہوار پاس اوور سے پہلے مسیحا ہمارے پاس آ جائے گا اور ہماری مدد کرے گا، ہمیں ہماری مصیبتوں سے چھٹکارا دے گا۔ مگر ناظرین، یہ پاس اوور تو اپریل میں ہی ختم ہو گیا تھا۔ مشہور کارٹون سیریز سمپسن میں بھی مسیحا دجال کے آنے کے متعلق مختلف اوقات میں پروگرام کیے جاتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آج بھی روزانہ یہودی اسرائیل کے اندر بنی ہوئی دیوار گریہ کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ مسیحا جلد آ جائے اور اس طرح یہودیوں کا پوری دنیا پر غلبہ قائم ہو جائے۔ گریٹر اسرائیل بھی اس ساری کہانی کا ایک حصہ ہے، جس کے لیے ان کا ماننا ہے کہ جب گریٹر اسرائیل ایک بہت بڑی جنگ کے بعد بننا ہے اور وہی وقت مسیحا کے آنے کا بھی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں مسلمانوں کو فتنہ دجال سے ڈرایا ہے، وہیں پر ہمیں اس سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے فرمایا ہے کہ مسلمان سورہ کہف کی تلاوت کریں گے، وہ دجال کے اس فتنہ عظیم سے محفوظ رہیں گے۔ اب اس کے متعلق مختلف روایات ہیں، کسی میں شروع کی 10 آیات کا ذکر ہے تو کسی میں آخری 10 آیات کا، مگر یہ واضح ہے کہ سورہ کہف ہی کی تلاوت کرنی ہے، جس سے فتنہ عظیم دجال سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ اور یہ وہ فتنہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔